ان کے مطلب ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور جب مطلب نہیں ہوتا تو کتنا ظلم علماء پر اور کتنا ظلم دینی کارکنوں پر۔ آج آپ نے ویڈیو دیکھی ہے وہ ڈبو کی، کیا نام ہے اس کا، فراڈ تنہائی میں بچے جب ملنے آئے تو what happened؟ بچوں کا کیا ریاکشن، کیا ہوا؟ بیٹ I can imagine man that this is just چودھری، ہاں وہ فراڈ چودھری جو ہے، آج آپ نے دیکھا اینکر کے سامنے رو گیا سسکیاں لے کر کہ میرے گھر چھاپا پڑا، میرے گھر والے بڑے پریشان ہوئے۔ چھاپوں کے بچوں، ادھر جب تم وزارت کی کرسیوں پہ بیٹھ کر ادھر جعلی مقابلوں میں جب مارتے ہو، ادھر جب تم وزارت کی کرسیوں میں بیٹھ کر کئی دن تک لاپتہ کرتے ہو جن لوگوں کو، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کے والدین نہیں ہیں، ان کے بیوی نہیں ہیں، ان کے گھر والے نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے رد عمل ہوتا ہے جو تم دیکھتے ہو۔ دیکھ لو ہم پر ظلم کرنے والے آج کس نہج پر پہنچے ہیں۔ مشرف بھی بہت بڑا اپنی طرف سے فندے خان بنتا تھا، اور آج اللہ کی جو پکڑ میں آیا ہوا ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، حتیٰ کہ اس پکڑ سے عبرت حاصل کرو۔ ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، تم ہم پر صحابہ کی محبت پر کبھی ظلم کرنے لگ جاتے ہو، لیکن یاد رکھو کھلونا سمجھ کے نہ توڑنا ہمیں، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله تعالى عنه، اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم۔ خطوط لکھ کر آقا کی ترجمانی کر چکا، اس سے منہ موڑ کر تو نادانی کر چکا، اور نیکیوں کو اپنی تو پانی کر چکا، مانتا نہیں زمین پر تو اس کی حکومت، کئی بار سمندروں پہ جو حکمرانی کر چکا۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ درود پاک۔ واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، بہت جلد آپ حضرات کے سامنے قائد محترم تشریف لانے والے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ ان کی گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ میں مختصراً چند معروضات عنوان پر کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام کے بیان سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اچھی طرح بلکہ پہچان بھی گئے ہوں گے کہ کس شخصیت کے متعلق یہ جلسہ ہے۔
اس شخصیت کے متعلق جس کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اسے وہ آنکھیں دی جن آنکھوں نے دیدار مصطفیٰ کیا ہے، اللہ نے اس شخصیت کو وہ ہاتھ دیے جن ہاتھوں سے اس نے نبی کی خدمت کی ہے، اللہ نے اس شخصیت کو وہ انگلیاں دی ہیں کہ جن انگلیوں میں پیغمبر نے اپنا قلم پکڑوا کر کتابت وحی کی ذمہ داری اس معاویہ پر لگائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ 65 لاکھ مربع میل کے علاقے پر جس کا رعب اور دبدبہ، اور کفریہ ریاستوں میں بھی جس کا رعب اور دبدبہ، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اس کے والد ابو سفیان بھی صحابی، اس کی والدہ حضرت ہند بھی صحابی، اس کے بھائی بھی صحابی، وہ خود صحابی، اور اس کی بہن صرف صحابیہ نہیں بلکہ امت کی ماں ام المومنین ام حبیبہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ شان اور یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت وحی، حضور کے خطوط لکھنے کی ذمہ داری حضرت معاویہ کے سپرد ہے۔ جیسا کہ ایک روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ روم کے بادشاہ نے ایک خط میرے نبی کے پاس سوال کے طور پر بھیجا کہ اگر یہ نبی ہیں تو اس کا جواب دیں۔ تنوخی نام کے ایک شخص کو دیا، کہا جا کر اس نبی سے یہ سوال پوچھو کہ جا کر یہ سوال پوچھنا کہ آپ کہتے ہو جنت اتنی بڑی ہے، جب جنت اتنی بڑی ہے تو پھر جہنم کہاں سمائی ہوئی ہے؟ تو یہ تنوخی نام کا اس کا قاصد جب یہ خط لے کر آیا، نبی کے پاس آپ پہنچا اور کہا جی ہمارے بادشاہ، روم کے بادشاہ نے یہ خط بھیجا اور اس میں ایک سوال ہے، اگر آپ جواب دیں۔ تو نبی نے فرمایا معاویہ کہاں ہے؟ آپ کی سبحان اللہ نہیں آ رہی، نہیں آ رہی۔ معاویہ کہاں ہے؟ بلایا، کہا کہ معاویہ اس سے لو اور پڑھ کر سناؤ۔ یار اتنے مجمع میں اگر کوئی کسی کو بلا لے اور کہے یار یہ کام تو کر لے، اور آپ کا قائد اگر یہ کہہ دے تو یہ آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ صحابہ کے مجمع میں معاویہ کو نبی بلا کے خط پڑھنے کی ذمہ داری دے تو یہ معاویہ کی خوش نصیبی نہیں ہے؟ پڑھ کر سنایا۔ آقا وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے برابر اس جنت کی وسعت ہے، ارضھا کعرض السماوات والارض، اگر آسمان و زمین کے برابر اس کا عرض ہے تو طول کتنا ہوگا؟ تو جنت جب اتنی بڑی ہے تو جہنم کہاں سمائی ہوئی ہے؟ تو نبی نے فرمایا لکھو، اس کو جواب دو، اسے کہو اتنی بڑی فضا میں دن ہوتا ہے، جب دن کے بعد رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ جو رب ایک ہی جگہ دن اور رات کو رکھ سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک ہی جگہ جنت جہنم نہ رکھے؟ واقعات تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس واقعے سے ہمیں ایک چیز جو ملتی ہے اس کی طرف توجہ کیا کریں کہ جناب اس واقعے سے پتہ چلتا ہے معاویہ کی حقیقت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت۔ واقعات تو ہم یہ بھی پڑھتے ہیں حضرت حسنین کی سخاوت کے کہ علی کے بچے بڑے سخی تھے، 2000 درہم خرچ کرتے تھے اور جناب 4,000 بکریاں اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے تھے۔ کسی سفر پر دونوں بھائی جا رہے تھے، راستے میں کسی جگہ بھوک لگی، ایک آدمی کو دیکھا اس کے پاس 2-4 بکریاں ہیں، اسے کہا تو اس نے سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بکری ذبح کر کے دے دی۔ حضرات حسنین نے فرمایا کبھی شہر میں آؤ تو ہم سے ملنا۔ وہ جب شہر میں آیا تو ملا، تقریباً 4,000 کے قریب اسے بکریاں دے دی، پوری بکریوں کا ریوڑ اسے دے دیا۔ اب یہ سخاوت حضرات حسنین کی ہے، کسی کو 2,000 درہم صدقہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہ ہو کہ سخی ہیں، بابا کس کے بیٹے ہیں؟ فاطمہ کے لخت جگر ہیں، علی کے نور و نظر ہیں، لیکن یہاں پر ایک
سوال کرنے کی کیا اجازت ہے؟ حضرات حسنین کی کون سی ایسی فیکٹریاں تھی، کون سا ایسا کاروبار تھا کہ اتنا خرچہ کرتے تھے اللہ کی راہ میں؟ ان کا کاروبار کا نام کوئی بتائے تو جواب آئے گا کاروبار کوئی نہیں تھا، سالانہ 2 لاکھ درہم معاویہ حضرات حسنین کو ہدیہ دیا کرتے تھے۔ کتنا؟ 2 لاکھ درہم۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظیم انسان ہے۔ ایک شخص کا تاریخ میں آتا ہے انتقال ہونے لگا، اس کے پاس پیسہ بہت تھا لیکن اس کے کوئی وارث نہیں تھے، بالکل اکیلا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے ایک بااعتماد دوست سے کہا جب میں مر جاؤں یہ میری دولت ہے، اس کو تم امانت سمجھ کر جس کام کا کہوں لگانا۔ انہوں نے کہا کیا کام ذمہ لگاتے ہو؟ اس نے کہا تو کسی کافر کو علاقے میں چلے جانا اور کفار کے علاقے جہاں پر کفار بادشاہ کی حکومت ہو وہاں اگر کسی قید میں کوئی مسلمان قیدی ہو تو اسے رہا کروانا ان پیسوں کے بدلے، فدیہ دے کر اس مسلمان کو جیل سے رہا کروا دینا۔ یہ شخص انتقال کرتا ہے، اس کے دوست نے اس کی دولت لی اور کفار کے علاقوں کی طرف نکل گیا۔ جب وہاں پر جا کر کھوج لگا رہا ہے کسی جگہ پر کوئی مسلمان قیدی ہو، کسی سپاہی سے بھانے سے پوچھنے لگا، اسے شک ہوا، اس نے پکڑ لیا، پکڑ کے تلاشی لی تو بہت سارا پیسہ بھی نکلا۔ زیادہ تفتیش ہوئی تو پتا چلا یہ بندہ ہے بھی مسلمان۔ اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہا کہ جی یہ بندہ ہم نے پکڑا ہے، یہ ذرا مشکوک لگتا ہے، کاش پیسہ بھی اس کے پاس بہت ہو اور ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے، اس کی تفتیش ہو۔ جب اس سے پوچھا گیا اس نے کہا مجھ پر بدگمانی نہ کرو، میں ادھر پیسہ لے کر اس لیے آیا ہوں کہ میرے دوست نے مجھے وصیت کی تھی ان پیسوں سے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کافروں کے علاقے میں اگر کوئی مسلمان قیدی ہے تو اسے تم رہا کروا دینا۔ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے علاقوں میں دیکھوں اگر کوئی مسلمان قید میں ہے تو میں اسے رہا کر دوں۔ اس بادشاہ نے پہلے اسے غور سے دیکھا اور کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہا کہ تو ادھر جس چکر میں آیا ہے یہ کام یہاں نہیں ہو سکتا۔ کہا کیسے نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ ادھر کوئی قیدی ہے ہی نہیں مسلمان۔ کہا کوئی مسلمان قیدی نہیں ہے، تم نے کسی مسلمان کو قید نہیں کیا۔ اس نے کہا شاید تمہیں پتہ نہیں ہے اس وقت مسلمانوں کا امیر معاویہ ہے، کوئی جرأت نہیں کر سکتا کہ کسی مسلمان کو قید میں رکھے۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے ایک مسلمان کو قید کیا، معاویہ ہزاروں کی فوج لا کر ہماری سلطنت کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ اتنا رو، یہی وجہ ہے سبا کی نسل آج تک حضرت معاویہ کو برداشت نہیں کرتی۔ عبداللہ ابن سبا جو اصل میں یہودی تھا لیکن اسلام کے لبادے میں آ کر اس منافق نے اسلام کا حقیقی چہرہ تبدیل کرنا چاہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبائیت کے پرچے اڑائے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے گا؟ تخت سبا کو اٹھا کے لائے۔ تخت سبا کو لانے کے لیے الذی آتیناہ علم من الکتاب، اللہ کہتے ہیں ہم نے کتاب میں سے جس کو تھوڑا سا علم دیا تھا وہ آصف بن برخیہ سلیمان کا صحابی جو سلیمان کی کتاب میں سے تھوڑا سا علم رکھتا ہے، اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں۔ تو وہ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو وہ تخت سبا، وہ سبا وہ جو ہے سبا کا تخت اٹھا کے لاتا ہے۔ اور معاویہ کو تو نبی نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اللہ معاویہ کو پوری کتاب کا علم دے، اور جس کو کتاب میں سے تھوڑا ملے وہ صحابی ہو سلیمان کا وہ تخت سبا اٹھاتا ہے، اور جو صحابی ہو محمد کا اور اسے کتاب اللہ کا پورا علم ملے وہ سبائیت کے تخت کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ اس نے سبائیت کے تخت کو اڑایا۔ بلکہ میں ایک بات کئی جگہ کہا کرتا ہوں، حضرت معاویہ کی حکومت دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخت نصر ایک کافر بادشاہ گزرا ہے ہمارے نبی کے آنے سے بہت پہلے۔ اس نے ایک دن خواب دیکھا، صبح کو آیا اور اپنے معبروں کو جمع کیا اور کہا سانڈ کے بچوں میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے تعبیر بتاؤ۔
انہوں نے کہا خواب بتائیں ہم تعبیر بتائیں گے. کہا میں خواب بھول گیا ہوں, خواب بھی تم نے بتانا ہے, تعبیر بھی تم نے بتانی ہے. وہ کہنے لگے یار یہ صحیح کوئی چھٹی والے دن پیدا ہوا ہے. کہا جی بادشاہ سلامت آپ خواب تو بتائیں. کہا نہیں تم ویسے غیب دانی کے دعوے کرتے ہو نا, تھوڑی سی چمنی میں آگ بھی تیز ہو تم کہتے ہو اب یہ ہونے والا ہے, مجھے ذرا سی خارش ہو تم کہتے ہو یہ ہونے والا ہے, ذرا سی دھوپ نکلے یہ ہونے والا ہے, تم بڑی غیب دانی کی دعوے کرتے ہو یہ ہو جائے گا, میرے سارے نذرانے تم کھاتے ہو, اب بتاؤ میں نے خواب کیا دیکھا ہے, مجھے خواب اور تعبیر نہ بتائی تو تمہاری 3 دن میں گردن اڑا دوں گا. اب ان کی حقیقتیں ساری کی پتہ چلی. تمہارے سامنے بھی کوئی ایسی مخلوق ہے اور کوئی بیٹا لگتا ہے آج کل تم بہت پریشان ہو, تو اس کو کہو بابا پیٹرول کی قیمت دیکھیے کتنی ہے, پریشان تو سارے ہیں. اب تو دال بھی ڈانس کرتی ہے مرغی کے سامنے کہ میری بھی ویلیو بن گئی ہے. بتاؤ یہ پیسہ کیسے اوپر جا رہا ہے؟ 2 پیسے اوپر جاتے ہیں, ایک گانے والے پہ پھینکتے ہوئے اور ایک پاکستان میں اوپر جا رہا ہے. تو کوئی ایسا کہے پریشان ہے بیٹا, اس کو کوئی یار یہ ڈرامے بازی کسی اور سے کر, یہ بتا میرا نام کیا ہے. تو بخت نصر نے کہا کہ مجھے اگر خواب اور تعبیر نہ بتائی سب کی گردنیں اڑاؤں گا. اب یہ بات پھیلی اور پھیلتے پھیلتے دریا تک پہنچی اور رعایا سے آگے یہ بات جیل میں بھی گئی, اور جیل میں اس وقت اللہ کے ایک نبی قید تھے جن کا نام حضرت دانیال علیہ السلام تھا. توحید کے جرم میں بخت نصر نے انہیں گرفتار کیا ہوا تھا. اب حضرت دانیال کو اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ خواب کیا ہے تعبیر کیا ہے. حضرت دانیال نے فرمایا جیل سپرڈنٹ سے اگر تم بخت نصر تک پیغام پہنچاؤ تو میں خواب بھی بتاؤں گا تعبیر بھی بتاؤں گا. اسے پتا چلا, اس نے کہا دانیال کو رہا کر کے لاؤ. جب لائے تو دربار میں پہنچے تو دربار پہ سختہ طاری ہو گیا. بخت نصر نے کہا دانیال تمہیں دربار میں آنے کا طریقہ نہیں آتا. کہا کیسے آیا جاتا ہے؟ کہا یہاں جو آتا ہے پہلے مجھے سجدہ کرتا ہے, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھ ذرا پیغمبر کی جرت, پیغمبر کی استقامت. حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا او بخت نصر سن, یہ پیشانی جس رب نے بنائی ہے جھکی صرف اسی کے آگے ہے, رب کے سوا کسی کو سجدہ کروں ایسا نہیں ہو سکتا. ساری زندگی جیل تو برداشت ہے, خدا کے ساتھ شرک برداشت نہیں ہو سکتا. خواب پوچھنا ہے پوچھ, ورنہ میں مجھے واپس بھیج دے. اب چونکہ مطلب تھا, ان لوگوں کے مطلب ہوتے نا تو لدھیانوی اور فاروقی کو بھی باپ بناتے ہیں مذاکرات کے وقت. آپ تو بہت اچھے ہیں, آپ تو بہت ہی اچھے ہیں, ان کے مطلب ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ کرتے ہیں, اور جب مطلب نہیں ہوتا تو کتنا ظلم علماء پر اور کتنا ظلم دینی کارکنوں پر. آج آپ نے ویڈیو دیکھی ہے وہ ڈبو کی, کیا نام ہے اس کا, فراڈ چودھری. ہاں وہ فراڈ چودھری جو ہے, آج آپ نے دیکھا اینکر کے سامنے رو گیا سسکیاں لے کر کہ میرے گھر چھاپا پڑا, میرے گھر والے بڑے پریشان ہوئے. چھاپوں کے بچوں, ادھر جب تم وزارت کی کرسیوں پہ بیٹھ کر ادھر جعلی مقابلوں میں جب مارتے ہو, ادھر جب تم وزارت کی کرسیوں میں بیٹھ کر کئی دن تک لاپتہ کرتے ہو جن لوگوں کو, ان کے بچے نہیں ہیں, ان کے والدین نہیں ہیں, ان کے بیوی نہیں ہیں, ان کے گھر والے نہیں ہیں. یہ اللہ کی طرف سے رد عمل ہوتا ہے جو تم دیکھتے ہو. دیکھ لو ہم پر ظلم کرنے والے آج کس نہج پر پہنچے ہیں. مشرف بھی بہت بڑا اپنی طرف سے فندے خان بنتا تھا, اور آج اللہ کی جو پکڑ میں آیا ہوا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, حتیٰ کہ اس پکڑ سے عبرت حاصل کرو. ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں, تم ہم پر صحابہ کی محبت پر کبھی ظلم کرنے لگ جاتے ہو, لیکن یاد رکھو کھلونا سمجھ کے نہ ٹالنا ہمیں, ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. بخت نصر نے کہا چلو نہیں سجدہ کر بھائی, میں نے خواب کیا دیکھا ہے بتا سکتے ہو؟
حضرت دانیال نے فرمایا تو نے خواب میں ایک بت دیکھا، تو نے دیکھا وہ بت جس کا سر سونے کا ہے، سینے تک وہ بت چاندی کا ہے، گھٹنے تک وہ بت تانبے کا ہے، ٹخنوں تک وہ بت لوہے کا ہے، پاؤں اس بت کے مٹی کے ہیں۔ اسے خواب یاد آنے لگا، اس نے کہا آگے بھی کچھ دیکھا تھا۔ حضرت دانیال نے فرمایا پھر تو نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا جس نے اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ریزہ ریزہ کیا، چورا چورا کر دیا۔ اس نے کہا ہاں یہ بھی دیکھا تھا، پھر آگے بھی کچھ دیکھا۔ حضرت دانیال نے فرمایا پھر تو نے دیکھا اس پتھر نے آ کر جس بت کو ٹکڑے کیا، آہستہ آہستہ یہ پتھر پھیلا اور پھیل کر اتنا بڑا ہوا کہ دنیا میں وہ پتھر تجھے نظر آنے لگا۔ اس نے کہا اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تھی۔ تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا تعبیر یہ ہے مختلف عقیدوں والی قوم آئے گی، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آئیں گے، لیکن آخر میں ایک نبی آئے گا جو آسمانی کتاب لے کر آئے گا، جو ہر باطل مذہب کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گی۔ اور جیسے اس پتھر کو تو نے دیکھا آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے اور دنیا میں پھیلا، ایسے ہی اس نبی کا دین بھی آہستہ آہستہ دنیا میں پھیلے گا۔ دوستوں پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، میرے نبی آئے، آسمانی کتاب ساتھ لائے اور پھر ہر باطل کے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اب نبی کا دین پھیلنے لگا۔ نبی جب دنیا سے گئے اسلام 9 لاکھ مربع میل پر تھا، جب صدیق دنیا سے گئے اسلام 11 لاکھ مربع میل تک پہنچا، جب حضرت عمر دنیا سے گئے اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پہنچا۔ یہ پتھر کی طرح اسلام پھیل رہا ہے۔ جب حضرت عثمان دنیا سے گئے 44 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچا۔ جب حضرت معاویہ دنیا سے گئے 65 لاکھ مربع میل کے قریب اسلام پہنچا ہے۔ جو خواب وقت نصر نے دیکھا، تعبیر حضرت دانیال نے بتائی، اسلام کو دنیا میں پھیلتے ہوئے اگر کسی نے کسی دور میں دیکھا ہے اسی دور کو دنیا دور امیر معاویہ کہتی ہے، اسی دور کو دور امیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہیں معاویہ جن کو اللہ نے یہ عزت بخشی، یہ شرف بخشا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات لے کر اپنی قبر میں سو رہے۔ نبی کے تبرکات، نبی کے ناخون مبارک، نبی کے بال مبارک، نبی کی قمیض مبارک، یہ سب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وصیت کی جاؤں تو قبر میں مجھے رکھو تو یہ تبرکات نبوی میرے ساتھ میرے اوپر رکھ دینا، اسی کی برکت سے اللہ معاویہ کی بخشش کر دے گا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم انسان ہیں کہ مختصر سے وقت میں آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر حکومت کر کے وہاں پر اسلام کا نظام نافذ کرنے والا معاویہ، کہ آج کسی کو حق پہنچتا ہے کہ کسی نبی کے صحابی پر انگلی اٹھائے، کسی نبی کے صحابی کو تنقید کا نشانہ بنائے؟ اور صحابی بھی وہ جس کو نبی نے دعا دی ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھنا، جو شخص منافق تھا نبی کے دور میں یا جس نے آگے جا کے گمراہ ہونا تھا، نبی نے کبھی دنیاوی معاملات میں بھی اس کی تعریف نہیں کی ہے۔ نبی نے کبھی اس کی تعریف، کیونکہ نبی کی زبان پر رب کی وحی کا پہرا ہوتا ہے۔ اگر نبی اس کی تعریف کرتے، آگے جا کے کسی نے گمراہ ہونا ہوتا اور نبی اس کی تعریف کر دیتے تو وہ اسی تعریف کو لے کر دنیا کو گمراہ کرتا۔ آپ مجھے ایسا سمجھتے ہو، دیکھو نا نبی نے تو میرے بارے میں یہ کہا ہے، تو اس کی اس وجہ سے سارے دین کی بنیادیں ہل سکتی تھی۔ اس لیے نبوت کی زبان پر وحی کا پہرا ہے، اور جس نے آگے بگڑنا تھا یا جو بندہ ٹھیک تھا ہی نہیں، جو اندر سے ایمان والا تھا ہی نہیں، نبی نے کبھی اس کی تعریف کی نہیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ ہو، زبیر ہو، سعد و سعید ہو، خالد و عبد الرحمن ابن عوف ہو، حضرت جبیر ابن مطعم و حذیفہ بن یمان ہو، معاویہ ہو، ابو سفیان ہو، حضرت ہند ہو، یہ سارے وہ لوگ ہیں اور جن کے فضائل بھی نبی نے سنا ہے اور جن کی تعریفیں بھی نبی خود کر کے گئے۔ نبی نے ان کی تعریفیں بھی کی اور ان کے فضائل بھی، بولو
سنائے یا نہیں سنائے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے اور والحساب میتھمیٹکس کا علم دے، ریاضی کا علم دے۔ محدثین کی نظر دیکھو، محدثین کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ریاضی کے علم کی دعا دی، یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اللہ معاویہ کو خلافت دے گا، کیونکہ کامیاب حکمران کے لیے میتھمیٹکس کا علم ہونا ضروری ہے، درآمدات برآمدات کا پتہ چلے، چیک اینڈ بیلنس کا نظام اس کو صحیح پتہ ہو، جغرافیے کے بارے میں پتہ ہو، یہ ساری چیزیں میتھمیٹکس سے تعلق رکھتی ہیں۔ رب کو پتہ تھا کہ معاویہ بہت بڑے ایریے پر حکومت کریں گے، اس لیے نبی نے کتاب کی بھی دعا دی، حساب کی بھی دعا